بہت شور سنائی دے رہا ہے کہ آؤ مجھے گرفتار کرو. آپ نے بھی سنا ہوگا. قوم تو یہ دیکھ ہی رہی ہے, سن بھی رہی ہے روز کی بنیاد پر. اچھا کہ دو سابقہ جو حاکم خاندانوں کی گرفتاری سے ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو رہا ہے, کیونکہ شاید اس ملک میں جمہوریت دو خاندانوں کے گرد ہی گھومتی رہی ہے. لیکن پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر محلے کے سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں, سمجھ جاؤ کہ تھانے دار ایماندار آ چکا ہے. اس لیے شاید آج یہ متحدہ اپوزیشن جمہوریت کو خطرہ, یہ جس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہیں, سننے کو مل رہی ہیں, لیکن ان کی حقیقت یقین جانیے صرف اتنی ہے کہ جو لوگ اقتدار پر 10 سال براجمان رہے, عوام کے, ملک کے سیاہ سفید کے مالک رہے, حاکم رہے, اصل میں اب ان کا حساب ہو رہا ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس پیسے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جو میرا ہے, آپ کا ہے. آج ملکی معیشت پر واویلا مچانے والے شاید یہ بھول چکے ہیں کہ ملک پر 30,000 ارب قرض چڑھانے کے ذمہ دار آخر کون ہے. یہ خود ہیں جو واویلا مچا رہے ہیں. آج ملکی معیشت کی تباہی کا رونا رونے والے یہ یقیناً بھول بیٹھے ہیں کہ اگر ان کے لندن میں, دبئی میں بڑے بڑے محلات نہ بنتے, اگر جعلی اکاؤنٹس میں قوم کا پیسہ نہ ہوتا تو نہ اس ملک پر کوئی قرضہ ہوتا, نہ اس ملک کی معیشت وینٹیلیٹر پہ جا پہنچتی. 10 سال حکومت کرنے والے, فرینڈلی اپوزیشن کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا, فرینڈلی اپوزیشن کرنے والے ایک حکومت میں, دوسرا فرینڈلی اپوزیشن میں, پھر دوسرے کی باری وہ حکومت میں اور پہلے والا فرینڈلی اپوزیشن میں. آج 10 ماہ کی حکومت برداشت نہیں ہو رہی تو سمجھ جائیں کہ وجہ عوام نہیں, وجہ تسی نہیں ہو, وجہ میں نہیں ہوں, وجہ ان کے مقدمات ہیں. اسی طرح اب کچھ صحافتی حلقوں سے بھی آوازیں نکل رہی ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو, آؤ مجھے پکڑ لو, آؤ میں یہاں کھڑا ہوں, میں ڈرتا نہیں ہوں, مجھے آ کر ہتھ کھڑی لگا دو. یہ آوازیں آ رہی ہیں ان مخصوص صحافتی حلقوں سے جن پر پچھلی حکومتیں بہت مہربان رہی, بہت مہربان رہی. یہ آوازیں آ رہی ہیں ان مخصوص صحافتی حلقوں سے جنہوں نے پچھلے 10 سال بھرپور آسائشیں انجوائے کی ہیں. یہ آوازیں آ رہی ہیں ان مخصوص صحافتی حلقوں سے جو پچھلے 10 سال تک صحافت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے, لٹرلی ٹھیکے دار, کہ وہ جس پر ہاتھ رکھتے وہ صحافی ہیں اور جو ان کے آشیرواد سے محروم رہ جائے وہ صحافی سوری ٹو سے ہے ہی نہیں. ان میں ایک نام ہے حامد میر صاحب. حامد میر صاحب آج کل آئے روز کیا کرتے ہیں جی, ویڈیوز بناتے ہیں, ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو, اور اسی گرفتاری کی دعوت دیتے ہوئے حامد میر نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے. پہلے آپ کو میں ویڈیو دکھاتی ہوں, پھر آگے جا کے مزید بات کرتی ہوں. رضا یہ ذرا کلپ چلائیے گا حامد میر صاحب کا. مزید جو میر صاحب ہیں وہ مزید کیا فرماتے ہیں, حامد میر صاحب کے جھوٹ بولنے سے ملک کی کیا کہتے ہیں خدمت نہیں ہو سکتی. اور حامد میر صاحب آپ اتنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں, اگر ایک ویڈیو آپ مزید بنا لیں اور اپنے ان الزامات پر معافی مانگ لیں جن کے بنیاد بنا کر جیو نے ملک کے حساس ادارے کے خلاف زہر اگلا, تو بڑی مہربانی نہ ہوگی آپ کی. حامد میر صاحب آج آپ کو آزادی صحافت سلب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ آج ملک میں بلا جواز کسی کو ریاستی اداروں کے خلاف الزام تراشی کی اجازت نہیں ہے. حامد میر صاحب آپ کیسے صحافی ہیں, میں آپ سے پوچھتی ہوں, جو ہر سیاستدان کے فیورٹ رہے ہیں. سیاستدان کا فیورٹ ہونا کیا اچھے صحافی ہونے کی ڈیفینیشن ہے, یا وہ صحافی اچھا صحافی ہے جس کو ہر سیاستدان چوک میں چوراہے میں بیٹھ کے گالیاں نکال رہا ہو کہ کل مجھے بری طرح سے ایکسپوز کر دیا؟ یہ سوال میں عوام سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ بہت بڑا صحافی ہے جو ہر سیاستدان کی گڈ بکس میں ہے, یعنی فیورٹ ہے؟ ہاں, ہر سیاستدان آپ پر مہربان رہا. کیسے پوچھ سکتی ہوں میر صاحب. زرداری صاحب ہوں یا پھر نواز شریف صاحب, دونوں آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. کیوں, وجہ بتائیں گے آپ؟ شاید یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ دونوں جیل میں ہیں تو آپ کو اپنی آزادی صحافت خطرے میں نظر آ رہی ہے, اندھیرے میں نظر آ رہی ہے. ملک میں کیا صرف آپ ہی ایک صحافی ہیں, یا پھر آپ کے وہ جو ہم خیال صحافی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بیانیہ فروخت کرتے رہے, اپنا ضمیر بیچ کے, قلم بیچ کے, وہ صحافی ہیں؟ ذرا اپنی نظر کو وسیع کریں حامد میر صاحب, تو اندازہ ہوگا کہ اس ملک میں اور بھی صحافتی ادارے ہیں, مزید کئی صحافی ہیں جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نظر انداز کیے جاتے رہے, تب سے نظر انداز ہو رہے ہیں جب آپ اور آپ جیسے چند صحافی جو ہے وہ حکومتوں کے چہیتے ہوا کرتے تھے. اب آپ کو لٹرلی نظر آ رہا ہے کہ اب آپ چہیتے نہیں ہیں نا, ایکچولی
آپ کے وہ مسئلے جو ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے, پھر حساب کتاب کے کھاتے کھلنے والے ہیں جو آپ کو چین کی نیند نہیں لینے دے رہے, اور آپ جس چینل میں کام کرتے ہیں اس کو کروڑوں کے اشتہارات نواز شریف صاحب عطا کرتے رہے تھے. اور دوسری بات رہی, اگر میں آگے جا کے بات کروں, دوسری بات یہ جو اجمل قصاب صاحب کی بات ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. یہ جو اجمل قصاب صاحب کی کہ حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا, یہ وہ نہیں کہہ رہے بلکہ رضوان عباسی صاحب فرما رہے ہیں. تو اس کا جواب میرے خیال سے اگر ہم رضوان عباسی صاحب سے ہی لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا حامد میر صاحب, اور آپ کو بھی سکون مل جائے گا. ہمارے ساتھ خود اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں رضوان عباسی صاحب, انہی سے سوال پوچھتی ہیں, وہ جواب دیں گے. عباسی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, بتائیے گا کہ جو حامد میر صاحب جو بڑے صحافی ہیں, انہوں نے آپ کا جو کلپ ہم نے دکھایا جس میں آپ گفتگو کر رہے تھے, جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اجمل قصاب پاکستانی ہیں, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ ذرا آپ شیئر کر دیجئے, کیونکہ حامد میر صاحب تو بڑی کہانیاں بنا رہے ہیں. دیکھیں, آج بھی جو پاکستان میں ممبئی اٹیک سے ریلیٹڈ کیس چل رہا ہے, اس میں جو پروسیکیوشن کا جو سٹینس ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ اجمل قصاب پاکستانی تھا. یہاں پہ جو پروسیکیوشن چل رہی ہے, جو لوگ جیل میں ہیں اور ان کی حد تک, اور جو اجمل قصاب سے وہ جو انڈیا سے ڈاکومنٹس آئے, تو ادھر جو ایف آئی اے والوں نے اپنی انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ سبمٹ کر کے جو سٹینس لیا اجمل قصاب کے حوالے سے, وہ یہی لیا کہ وہ پاکستانی تھا. لیکن الحمدللہ ہم ڈیورنگ ٹرائل ایویڈنس کے بعد یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. اجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا. یہ ایویڈنس مینوپلیٹ کر کے, جھوٹے بیان دے کر, جھوٹے بیان ریکارڈ کر کے, جیلی ڈاکومنٹ ساتھ کورٹ فائل کے لگا کر, یہ انہوں نے اجمل قصاب کو پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کی. لیکن ٹرائل کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ اجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا. اجمل قصاب کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ اب آج ہم, اور آج سے میرے خیال سے دو سال پہلے ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کورٹ آف لا میں, اور انشاءاللہ یہ چیزیں بہت جلدی سب کے سامنے بھی آ جائیں گی کہ اس کیس کی رجسٹریشن اور یہ سارا جو تھا, یہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, کیسے بے گناہ لوگوں کو اس کیس میں ملوث کیا گیا پاکستان میں, کیسے پاکستان کو کنیکٹ کرنے کی جو ہے وہ مذموم کوشش کی گئی اس انڈین ایپیسوڈ کے ساتھ, اور یہ سارا. لیکن میں آپ کے سامنے پوری رسپانسبلٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اس عدالت میں, اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ ثابت, الحمدللہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا اور اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, آپ سے جاننا چاہوں گی رضوان عباسی صاحب, کسی بھی جو انسان آپ کو دیکھ رہا ہے, کوئی بھی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, اس ٹائم پہ بول نیوز دیکھ رہا ہے, ایسے نہیں چلے دیکھ رہا ہے, آپ کی گفتگو, آپ کا موقف سن رہا ہے, اس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد حامد میر صاحب نے آپ کا کوئی موقف دوبارہ نہیں دیا؟ نہیں, اس کے بعد جو ہے ڈیورنگ ٹرائل اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس بارے میں انہوں نے کوئی میرا ورشن نہیں لیا اجمل قصاب کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صحافت یا اوتھینٹسٹی ہے کہ تحقیقات کے بعد آپ کا کوئی موقف ہی نہ لیا گیا ہو, یعنی جہاں پہ موقف ان کے موقف کو ڈیفینڈ کرے وہاں تک وہ بڑا ڈنڈورا پیٹتے رہیں, لیکن بعد میں وہ آپ کا موقف نہ لیں؟ ابھی تو دیکھیں, یہ موقف والی بات ہی نہیں ہے, ابھی تو یہ ایویڈنس والی بات ہے. کچھ گواہان تھے جن کے بیانات کی روشنی میں ایف آئی اے والے یہ کلیم کر رہے تھے کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے. وہ لوگ عدالت میں ایگزامن ہوئے, ہم نے ایویڈنس کروائی. اب میں کیونکہ ان کیمرہ پروسیڈنگز کا آرڈر ہے, میں ساری چیزیں نہیں بتا سکتا, لیکن اس میں ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. وہ اگر کوئی وہ ڈاکومنٹس پڑھے گا تو اسے خود سمجھ آ جائے گی کہ اجمل قصاب کے متعلق جو جھوٹا پلندہ اور جو جھوٹ بولا گیا اور جو اس کو پاکستان کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی گئی, جو اس کو پاکستانی جو لوگ چاہتے تھے کہ یہ ثابت ہو کہ وہ پاکستانی ہے, وہ بالکل ناکام ہو گئے. اور ایویڈنس کی مضبوط شواہد کی بنیاد پہ وہ ناکام ہوئے کہ, اور وہ جو جیلی جو جھوٹی شہادتیں جو انہوں نے پیش کی ہوئی تھیں وہ بالکل جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکی کورٹ آف لا میں, اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ پاکستانی نہیں تھا. تو اب تو موقف والی بات نہیں ہے, اب تو ایویڈنس والی بات ہے.
وہ اس کی بیسس پہ کوئی بھی آدمی یہ سرٹینٹی سے کہہ سکتا ہے. دیکھیں اس کے بعد اس کا اجمل قصاب کا ڈومیسائل انڈین پتا چلا کہ انڈیا کے کسی صوبے کا اور کسی ڈسٹرکٹ کا وہ ڈومیسائل ہولڈر بھی تھا. تو اب تو بہت ساری چیزیں اس سے آگے آگے ہیں, لیکن وہ جو باتیں ہیں وہ میں ان کی نہیں کرتا. بلکہ ٹھیک اچھا, جس ریونیو آفیسر نے اس کا ڈومیسائل نکالا تھا اس کو بھی جاب سے جانا پڑا. یہ تمام خبریں سرحد پار سے یہاں پر آئیں, اور یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ڈومیسائل کے لیے اگر آپ کا ڈومیسائل بھارت ہی نکلتا ہے, جیسا کہ سامنے آ چکا کہ اجمل قصاب کا ڈومیسائل بھارت ہی پکڑا گیا, اس کے لیے تو بڑی دستاویزات چاہیے ہوتی ہیں, ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا پاسپورٹ, آپ کا آئی ڈی کارڈ, آپ کا بجلی کا بل, گیس کا بل, بہت سی چیزیں. تو وہ تمام ڈیٹا ملنے کے بعد ہی اس ریونیو آفیسر کو جاب سے جانا پڑا نا. پھر بھی ایسے لوگ ایسا ایجنڈا کرتے ہیں, آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں آپ اس چیز پہ ذرا غور کریں کہ آپ کی بات درست ہے کہ ڈومیسائل جو ہے, کوئی بھی آدمی جائے ڈومیسائل بنوانے کے لیے تو اسے ڈومیسائل نہیں ملتا. پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ اس ایریے کا رہنے والا ہے. ڈومیسائل جو ہے بعض ایریاز میں جو ہے وہ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, اور زیادہ تر جو ہے وہ ڈومیسائل ہمارے سب کانٹیننٹ میں چلتا ہے. تو وہ ڈومیسائل کے لیے پراپر ایک انکوائری آن دی بیسس آف ڈاکومنٹس ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ آدمی اس ایریا کا رہنے والا ہے کہ نہیں ہے. اور پھر جب تسلی ہوتی ہے کہ ہی از ریزیڈنٹ آف دیٹ ایریا, تو پھر اس کو ڈومیسائل ایشو کیا جاتا ہے. تو اس کا جو ہے انڈین ڈومیسائل نکلا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ جو ڈومیسائل کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ غلط ہیں اور فلاں. ایک آدمی کو انہوں نے بس سائڈ پہ ہٹا دیا کہ جی یہ غلط ڈومیسائل اور فلاں, یہ چیزیں بہت کچھ کہتی ہیں. لیکن میں ان چیزوں پہ نہیں جاتا, میں تو ان چیزوں پہ جا رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں اور جو کچھ چیزیں ابھی ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں, وہ چیزیں اس قدر کافی ہیں کہ ان کی بیسس پہ یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اجمل قصاب کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, وہ پاکستانی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے رضوان عباسی صاحب, آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف جو الزامات لگائے جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج کل آزادی کا معیار یا سٹینڈرڈ, سوری ٹو سے, شاید یہ سیٹ کر دیا کہ کچھ سو کالڈ بڑے صحافیوں کی جانب سے کہ جتنی آپ بچھاڑ کریں گے ریاستی اداروں پر, تم دو تیز نشتر برسائیں گے تنقید کے, یعنی ٹو کٹ شارٹ ان کو گندا کر دیں گے دنیا میں, جھوٹے الزامات لگا کے, جھوٹی کہانیاں سنا کے. اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون نے کوئی لمٹس بتائی ہوئی ہیں؟ جی بالکل, قانون میں بہت ساری لمٹس ہیں اور اس میں بہت سارے لاز بھی ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور بڑے ان کے اوپر امپلیمنٹ بھی کروایا جا سکتا ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی کہ یہ صرف ہمارے ہاں یہ فیشن پایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کسی ادارے کو ہم چھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور اس کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو پروان نہیں چڑھنا چاہیے اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو. دیکھیں ہم لوگ پاکستانی ہیں, پاکستان کی وجہ سے آج ہم دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ہمارا نام عزت سے اور ہماری شناخت پاکستان ہے. اور اگر ہم پاکستان کے اداروں اور ان کے خلاف اس قسم کی ہرزہ سرائی کریں گے تو وہ انفیکٹ ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس سے ہمارا قد اگر سوچا جائے تو قد بڑھتا نہیں ہے, ہمارا قد کم ہوتا ہے. ہم لوگ ہمارا مذاق بناتے ہیں, ہمیں جو ہے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیس بنا کے ہمارے ملک کو بدنام کریں. تو ہمیں یہ اپرچونٹیز نہیں دینی چاہیے. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان, بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433. لائیو کالز سپہر 2 سے 3 اور شام 5 سے 6 کے درمیان. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377. جوابات اسکرین پر دیے گئے اوقات مقررہ میں نشر کیے جائیں گے. صبح 10 بجے, صبح 11 بجے, شام 7 بجے, رات 8 بجے, رات 10 بجے اور رات 11 بجے. تو جڑے رہیے بول کے ساتھ, کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان.